ایک تو ہوتی ہے حج کی ترتیب کہ کمپنی کو پیسے دو اور وہاں سے جاؤ. اس زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ ویزا لگواتے تھے اور ٹکٹ بنواتے تھے اور حج پہ جاتے تھے, وہاں جا کے گروپ بنتے تھے جدہ میں. اب ارادے تو ہم نے کر لیے, لیکن ہمیں حج کا ویزا لینا تھا. ویزا لینے کے لیے NOC لینا پڑتا تھا, اور یہ NOC منسٹری آف ریلیجیس افیئر میں جو سیکٹری تھا نا وہ دیتا تھا. تو میں نے اپنے بھائی جان کو کہا کہ بھائی جان میرا تو دفتر کا مسئلہ ہے, چھٹی نہیں ملتی, تو اگر آپ اسلام آباد چلے جائیں نا اور NOC وہاں سے بنوا لیں تو باقی کام پھر آسان ہو جائے گا. بھائی جان نے کہا بہت اچھا. انہوں نے اپلیکیشن بنائی اور اسلام آباد چلے گئے. اچھا, اسلام آباد میں ان دنوں میں وزارت مذہبی امور میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے حج کا NOC لینے والے. 2 دن پہلے اتنے لوگ تھے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. سختی بہت تھی. بھائی جان وہاں گئے تو اس دن وزارت میں کوئی بندہ آیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا اور پوچھتے پوچھتے کہ جی سیکٹری صاحب کا دفتر کہاں ہے, میں اس کے دفتر پہ پہنچ گیا. اب دفتر کے سامنے جا کر کھڑا تو سیکٹری صاحب کا جو خادم تھا, پیون تھا, وہ باہر نکلا اور اس نے کہا حاجی صاحب آپ NOC لینے آئے ہیں؟ تو بھائی جان نے کہا ہاں جی NOC لینے آئے ہیں. کہتے بڑا اچھا وقت ہے, اندر چلے جاؤ. اب وزیر لیڈر آیا بیٹھا ہے اور وہ سیکٹری صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی فلاں پارٹی کے بندوں کو NOC دیتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے بندوں کو نہیں دیتے. اور سیکٹری کہہ رہے ہیں نہیں جی میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں دے دیتا ہوں, تو یہ اچھا موقع ہے آپ چلے جائیں, مل جائے گا. بھائی جان کہتے ہیں کہ میں دفتر کے اندر داخل ہوا, اس نے سفید داڑھی دیکھی تو اس نے کہا حاجی صاحب آؤ, کیوں آئے ہو؟ اور جی ہمیں NOC چاہیے. کہتے لے آؤ. انہوں نے کاغذ رکھا اور انہوں نے سائن کر دیے, لو جی NOC مل گیا. اب بھائی جان باہر نکلے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ NOC تو مل گیا, اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ اب جو ہے اس کا ویزا لگوانا ہے سعودی ایمبیسی سے. وہ بھی ایک مسئلہ تھا. ان دنوں ویزا لینے کے لیے لوگ اذان فجر کی اذانوں کے وقت ایمبیسی کے باہر لائنیں لگا لیتے تھے. کوئی 2 سے 3 ہزار بندوں کی لمبی لائن ہوتی تھی, اور ان میں سے کوئی 400-500 کی درخواستیں وہ لیتے تھے اور باقیوں کو کہتے تھے کل واپس آنا. 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود لوگ اپنی اپلیکیشن جمع نہیں کروا سکتے تھے, اتنا رش تھا. اب ان دنوں میں ویزا لینا تو ایک مشکل کام تھا. بھائی جان واپس آ گئے تو میں نے اپنے پاسپورٹ لیے اور یہاں سے چل پڑا چھٹی لے کے, ویزا لیتے ہیں. اب راستے میں مجھے خیال آیا کہ عراق کا ایک کونسلر تھا جو حضرت کو ملنے آیا تھا چکوال, وہ انگریزی بولتا تھا. کوئی اور انگریزی بولنے والا وہاں تھا نہیں, تو حضرت نے میرے ذمہ لگا دیا کہ کونسلر کے ساتھ ذرا بیٹھ کے بات چیت کرو, اس کا دل لگا رہے. تو میں کھانے میں بھی شریک, بات چیت میں بھی شریک. تو کونسلر کا میرے ساتھ ایک تعلق بن گیا, تعارف ہو گیا. جب وہ جانے لگا نا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کبھی اسلام آباد نہیں آئے؟ میں نے کہا کبھی ضرورت ہوتی ہے تو آتا ہوں. کہتا ہے کوئی بھی اسلام آباد کا کام ہو نا تو یہ میرا کارڈ لے لو, مجھے آ کے بتا دینا, میں آپ کو اسلام آباد کا کام کروا دوں گا. میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ بھئی ہم اگر ایمبیسی میں خود جائیں گے حج کے لیے ویزا لینے تو ہمیں تو لائن میں بھی کوئی لگنے نہیں دے گا, اور 6 گھنٹے ہم انتظار میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کونسلر صاحب کو ملیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں حج کا ویزا لگوا دیں؟ میرے ایک ساتھی تھے, وہ گاڑی چلا رہے تھے, ہم اسلام آباد پہنچے. یہ وہ دن تھا جس دن
وہاں پر ایک اسلحہ خانہ تھا جس میں بلاسٹنگ ہوئی تھی اور میزائل اور راکٹ چلے تھے. ہمیں نہیں پتہ تھا، بس ہم تو اسلام آباد میں جا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک راکٹ زمین کے اندر لگا ہوا ہے، ایک ادھر لگا ہوا ہے، ایک پڑا ہوا ہے. تو میں بھی حیران کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں پڑی ہیں. بلکہ میرے ساتھی نے تو گاڑی سے باہر نکل کے ایک راکٹ جو زمین کے اندر لگا ہوا تھا، پھٹا نہیں تھا، اس کو جا کے ہاتھ لگا کے چیک بھی کیا. ہم بدھو ہمیں کیا پتا کہ یہ بارود والی چیز ہے. بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کہ جی اوجڑی کیمپ کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور یہ راکٹ چلے ہیں اور پورے اسلام آباد پنڈی کے اندر یہ آ کے گرے ہیں. تو خیر ہمیں اندازہ ہو گیا. ہم عراق ایمبیسی میں پہنچے. گیٹ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کھڑا تھا. اس نے پوچھا جی کیسے آئے؟ ہم نے کہا بھائی یہ کارڈ ہے، کونسلر ہیں یہاں، ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، وہ ہمارے دوست ہیں. اس نے ہم سے موبائل وغیرہ لے لیا اور ہمیں اندر جانے دیا. جب ہم اندر گئے تو کسی نے پوچھا بھی کیوں آئے؟ ہم نے کہا جی ان سے ملنے. ان کا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، اس کی سیکرٹری بیٹھی ہوگی تو اس کو بتاؤ، وہ ملاقات کروائے گی. ہم وہاں چلے گئے تو ایک عراقی لڑکی اس کی سیکرٹری تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا آپ کیوں آئے؟ میں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. وہ کہنے لگی جی کہ ان کی تو کل ٹرانسفر ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے اور یہاں سے چلے گئے ہیں اور میں ہی ان کی سیکرٹری ہوں. لیکن چونکہ وہ آپ کے دوست تھے تو آپ ٹھہرے، میں آپ کی بات سنتی ہوں، آپ مجھے 5 منٹ دیں اور آپ فلاں کمرے میں انتظار کریں. وہ قریب ایک کمرہ تھا جو لائبریری تھی. دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا. میں وہ لائبریری میں چلا گیا. اب مجھے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہاں تو اپلیکیشن دے رہا ہوں حج کے لیے، اللہ کے حضور کی اپلیکیشن دوں نا تو کیوں نہ میں چاشت کے نفل یہیں پڑھ لوں. وضو تھا، میں نے اپنا رومال بچھایا، اللہ نے مصلی ساتھ دیا ہوتا ہے میں، اور میں نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھنے شروع کر دیے. اب جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، اس وقت وہ جو سیکرٹری لڑکی تھی وہ آئی مجھے دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اس نے دیکھا نفل پڑھ رہا ہوں. وہ بڑی حیران ہوئی. کالی داڑھی تھی، ینگ جسم تھا اس وقت. تو حیران ہوئی کہ اتنا ینگ لڑکا دن کے اس وقت میں عبادت کر رہا ہے. تو اللہ نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا اور اس نے نیت کر لی کہ یہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا کام میں اس کی ہیلپ کروں گی. خیر جب میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کے میں اس کے پاس گیا. اب اس کے پاس بات کرتے ہوئے عجیب، اس کی طرف تو میں دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھ تو میں نیچے رہا تھا، بات اس سے کر رہا تھا. وہ اس کی عادی نہیں تھی. یہ لوگ تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اب میں دیکھ کے نیچے رہا ہوں، بات اس سے کر رہا ہوں. تو اس پہ بھی بڑی حیران ہوئی. مجھے کہتی ہے آپ کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا جی مقصد ہے سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنا، اور ہم آئے تھے کہ ہم ان کو کہیں گے وہ ویزا لگوا دیں گے، مگر آپ تو بتا رہی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے اور چلے گئے اور نیا بندہ ابھی تک نہیں آیا. اس نے کہا نیا بندہ نہیں آیا لیکن آپ کے ویزے کا کام تو میں بھی کروا دوں گی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، آپ مجھے پاسپورٹ دے دیں. تو جی میں نے تینوں پاسپورٹ اس کو دے دیے اور پوچھا کہ ویزا کب تک لگ جائے گا. اس نے کہا آج میں بھیجوں گی اور پرسوں ویزا آ جائے گا، تو پرسوں کی بجائے اس سے اگلے دن آپ آ کے مجھ سے پاسپورٹ لے جائیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے اس سے دوبارہ پوچھا ویزا لگ جائے گا؟ اس نے کہا کہ ہم ایمبیسی کی ڈاک بھیجتے ہیں نا، تو یہ کوئی عام حاجی کی ڈاک نہیں ہوتی، یہ ایمبیسی کی ڈاک ہوتی ہے. یہ پاسپورٹ جائیں گے اور پکا ویزا لگے گا اور پرسوں آ جائے گا، آپ اس سے اگلے دن آ کے مجھ سے ویزا لے جائیں. خیر مجھے تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویزے کا انتظام کر دیں گے. ہم لوگ پھر واپس آ گئے. اب میں واپس آیا تو مجھے فکر لگی کہ ویزا تو لگ جائے گا، ٹکٹ بھی بنوانی ہے،
اور آگے حج کا بھی خرچہ ہے، اور میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں نے سارے کے سارے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔